پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو سنو، اللہ نے قرآن مقدس میں نہیں ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے فرماتا ہے اللہ اکبر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی جو نماز کو پڑھتے ہیں وقت گزار کر کے پڑھتے ہیں، وقت ٹال کر کے پڑھتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کے لیے ویل ہے۔ اور یہ ویل کیا ہے؟ آئیے مفسرین کرام فرماتے ہیں، سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کے اندر جو ویل نامی طبقہ ہے، یعنی جہنم صرف ایک گڑھے کا نام نہیں ہے، جہنم بہت بڑا ہے، اس میں طبقات ہے، بلکہ اللہ اکبر جہنم کے 19 دروازے ہیں، اور اللہ اکبر جہنم کے 8 جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے 19 دروازے ہیں، اور اللہ اکبر اس جہنم کا حال ہے کہ اس کے اندر ویل ہے۔ ویل کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی پیدا کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، پڑھتے تو کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ اللہ اکبر اس ویل اور اس ویل کی پوزیشن کیا ہے؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو سنو، لرز جاؤ، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو۔ آقا کریم مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ویل جہنم کی وادی ہے، اللہ اکبر اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل کر پانی ہو جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزو، جہاں پہاڑ پگھل کر پانی ہو جائے اس کا نام ویل ہے، اور وہ ویل ان نمازیوں کے لیے ہے جو نمازوں میں سستی پیدا کرتے ہیں۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جہاں پہاڑ پگھل کر پانی ہو جائے اس کا نام ویل ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں، جہاں پہاڑ پگھل کر پانی ہو جائے اس کا نام ویل ہے۔ اور اللہ اکبر آج ہم اپنی گربان میں یا ہم اپنے گھریں کو ماحول کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا تو آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بچہ رو رہا ہے تو آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کی گفتگو کے درمیان اور بیوی اپنے شوہر کی گفتگو کے درمیان نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ اکبر جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں 100 سے زائد صحابہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آج عورتیں اور بالخصوص نوجوان اور ہماری قوم کی بچیاں نماز سے کوسوں دور ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں آسمان سے ان پر 1000 مرتبہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت۔ اور ایک مرتبہ جس پر لعنت پڑ جائے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جانوروں پر بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو پستوں کاٹ لے تو انسان پستوں کو بھی لعنت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے اللہ اکبر اگر کسی انسان نے برائی کے کام کیے، انسان نے انتہائی گنونے کام کیے تو اس کا نام لے کر تم اس پر لعنت نہیں کر سکتے، اللہ اکبر اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ ایک انسان کسی دوسرے انسان پر اگر لعنت کرے تو کتنا خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ جانتے ہیں اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر تشریف فرما ہے، اور اس اونٹنی کے حوالے سے کسی نے کہہ دیا، ایک شخص کی اونٹنی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر جلوہ گر تھے، اور کسی نے اس اونٹنی کے لیے لعنت کے الفاظ کہے۔ اللہ اکبر اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوری طور پر اس اونٹنی سے اتر گئے اور فرمایا جس پر لعنت کر دی گئی ہو محمد اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ انسان اگر جانور پر لعنت کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے اتنی احتیاط فرما رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر 1000
1000 مرتبہ ایک دن میں جس پر اللہ لعنت کرے اس کا حال کیا ہوگا۔ اب عورتیں کہتی ہیں، آج ہمارے قوم کے نوجوان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، ہمارے بچیوں کے رشتے نہیں آتے۔ اے سرکار کے دیوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم پر ہی 1000 مرتبہ ایک دن میں اللہ لعنت کر رہا ہو نماز چھوڑنے کی وجہ سے، تو تمہارے گھر میں رشتے کیسے آئیں گے؟ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اللہ پر سب سے زیادہ مسائل پوری دنیا کے اندر لوگ مسائل میں گرفتار ہیں۔ کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی لاولت ہو گیا، کوئی بچیوں کے معاملے میں پریشان ہو گیا، کوئی یوں ہو گیا۔ طرح کی مسائل میں یوں لگتا ہے کہ ہم انسان پر جو ہے بلائیں اس طرح ٹوٹ پڑی ہے جیسے کالی گھٹا کے جانے کے بعد بارش انسان پر برستی ہے۔ ایسے بلاؤں میں ہم گرفتار ہیں۔ آؤ ہم اپنی مصیبتوں کا حل تلاش کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، محمد اعلان کرتا ہو کہ اللہ ان کو دنیا کی مصیبت سے بھی بچائے گا اور آخرت کی مصیبت سے بھی بچائے گا۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر کون سی تکلیف ہے جس کا حل نماز کے اندر نہیں؟ آخر کون سی مصیبت ہے جس کا حل نماز کے اندر نہیں؟ اللہ اکبر۔ آج میری قوم کے مرد اور میری قوم کی عورتیں جو ہے، عورتوں کو کوئی بابا لوگ جو ہے کوئی وظیفہ بتا دے، اے پڑھو تو اے ہو جائے گا، او پڑھو تو او ہو جائے گا، اور او پڑھو تو رشتے آئیں گے، اے پڑھو تو اے ہو جائے گا۔ اور اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں جو ہے میری قوم کی عورتیں پابندی کے ساتھ کرتی ہیں۔ کوئی میری بہن 16 سجدوں کے روزے رکھ رہی ہے، کوئی میری بہن 10 بیویوں کی کہانی پڑھوا رہی ہے، کوئی میری بہن کچھ کر رہی ہے۔ مجھے اس پر کوئی کچھ تفصیل نہیں کرنا، لیکن مجھے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان پیش کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہو، جو نماز چھوڑ دیتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہو، اللہ اس کے حج کو قبول نہیں فرماتا۔ جو بے نمازی ہو، اللہ اس کے روزوں کو قبول نہیں فرماتا۔ جو بے نمازی ہو، اللہ اس کے صدقوں کو قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر نماز کا معاملہ کلیئر ہوگا تو سارے معاملات کلیئر ہوں گے، اور نماز کا معاملہ ہی گڑبڑ ہوگا تو سارے معاملات گڑبڑ ہوں گے۔ اے سرکار کے دیوانوں، شیطان کی عادت ہے، جانتے ہو شیطان کی عادت ہے کہ انسان کو جو ہے فرائض اور واجبات سے دور ہٹا کر شیطان انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ ہم نوافل تو کر رہے ہیں لیکن ہماری توجہ فرض کی طرف نہیں ہے۔ ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلے جو ہے فرض کو پورا کریں، انشاءاللہ خود بخود ہمارا نوافل جو پورا ہوتا چلا آئے گا۔